اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بنی اسرائیل میں دو دوست تھے، ایک ان میں سے گناہ کیا کرتا تھا اور دوسرا خوب عبادت کیا کرتا تھا۔ عابد جب بھی گناہ گار کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اس سے کہتا کہ گناہ سے رک جا۔ ایک دن اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو پھر کہا باز آ جا۔ اس نے کہا مجھے میرے رب پر چھوڑ دے، میں جانوں میرا رب جانے، کیا تجھ کو مجھ پر نگران بنا کر بھیجا گیا ہے؟ عابد نے غصے میں آ کر کہا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کریں گے، یا یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ پھر دونوں کا انتقال ہو گیا اور عالم ارواح میں دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عابد سے پوچھا کیا تم میرے بارے میں جانتے تھے کہ میں معاف نہیں کروں گا، یا جو معاف کرنا جو میرے قبضے میں ہے کیا تمہیں اس پر قدرت حاصل تھی کہ تم مجھے معاف کرنے سے روک دو گے؟ جو دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کریں گے اور گناہ گار سے ارشاد فرمایا میری رحمت سے جنت میں چلا جا، اس لیے کہ وہ رحمت کا امیدوار تھا، اور عابد کے بارے میں فرشتوں سے کہا اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ حدیث شریف کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ پر جرات کی جائے اس لیے کہ اس گناہ گار کی معافی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوئی، ضروری نہیں کہ ہر گناہ گار کے ساتھ یہی معاملہ ہو، کیونکہ اصول تو یہی ہے کہ گناہ پر سزا، اور نہ یہ مطلب ہے کہ گناہوں اور ناجائز کاموں سے روکا جائے۔ گناہ قرآن و حدیث میں سینکڑوں جگہ پر گناہوں سے روکنے کا حکم ہے اور نہ روکنے پر وعید ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جو بھی مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے۔ آپ لوگ جو بیماری میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری سے نجات دلائے۔ جو لوگ قرض کی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ قرض سے ان کو نجات دلائے اور غیب سے ان کا قرض اتارنے کا کوئی وسیلہ بنا دیں۔ جو لوگ شادی کو لے کر پریشان ہیں، یعنی کہ رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں، بہت سارے والدین کی مجھے میلز آتی ہیں، ریکویسٹ آتی ہیں دعا کے لیے، خصوصی دعا کریں ہماری اولاد کے لیے، ہم بہت پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کے نصیب کھول دے اور اچھی جگہوں پر، ان کے بہترین جگہوں پر اللہ تعالیٰ کوئی وسیلے بنا دے، ان کے رشتے ہو جائیں جو لوگ اس حوالے سے پریشان ہیں۔ اور جو لوگ شادی شدہ لائف میں پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی تمام مسئلے جو ہیں وہ حل کرے۔ اور جو اسٹوڈنٹس بہن بھائی ہیں میرے جنہوں نے ایگزام دیے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ جو جاب لیس ہیں یعنی نوکری نہیں ہے جن کے پاس اور مجھے دعاؤں کے لیے، خصوصی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی پسند کی نوکریاں عطا فرمائے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی زیادہ آسان ہے، لیکن اس کی پاور بہت زیادہ ہے۔ وہ اتنا زیادہ پاورفل وظیفہ ہے کہ اگر آپ صرف یہ عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اور یہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے، اور یہ بہت مجرب، بہت گارنٹیڈ عمل ہے۔ لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے میرے چینل کو فوراً سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن اسے ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو میری نئی اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے، اور آپ لوگ میری کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ مس نہ کر سکیں۔ اور میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے لائک ضرور کیجیے اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کر دیں تاکہ نیکی کے اس عمل میں آپ لوگ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں اور آپ کو بھی ثواب ملتا رہے۔ تو ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو آج میں وظیفہ لے کر آئی ہوں اس ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔
یہ اتنا پاورفل عمل ہے اور اتنا مجرب عمل ہے، جتنا یہ مجرب ہے اتنا یہ آسان بھی ہے کرنے میں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، آرام سے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ صرف آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی اور نماز کی صحیح ادائیگی کرنی ہے، تاکہ آپ کی جو نماز ہے وہ سب سے بڑی جو ہے آپ کے لیے ایک گارنٹی ہوتی ہے اس چیز کی کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو اس کا وظیفہ یا اس کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، اگر اس کی نماز قبول ہو تو، کیونکہ نماز کی ادائیگی سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ کیونکہ نماز تو سب پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب جلدی جلدی نماز پڑھی جاتی ہے، سجدے جلدی جلدی کیے جاتے ہیں، بے خیالی میں دھیان کہیں اور ہوتا ہے، نماز آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا دھیان دنیاوی سوچوں کی طرف رہتا ہے، تو ایسی صورتحال میں جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو وہ ہماری نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اور ایسا میں نے حدیث میں پڑھا ہے، تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں۔ تو اس لیے میں آپ سے ایک بار کہہ رہی ہوں کہ میں نے حدیث بھی اس بارے میں ایک اپنی ویڈیو میں بیان کی تھی کہ نماز کی ادائیگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں 3 باتوں کا خیال رکھا جائے، طہارت کا، رکوع کا اور سجود کا، کہ جلدی جلدی سے نہ کیے جائیں، اور طہارت بہت ضروری ہے، وضو اچھے طریقے سے کیا جائے، اور پھر جب آپ رکوع میں جائیں تو آپ ٹھیک طریقے سے رکوع کریں، اور سجدہ میں جائیں تو ٹھیک طریقے سے سجدہ جو ہے اس کو کریں۔ تو اس کے بعد جب آپ نماز پڑھتے ہیں اس طریقے سے، اور پھر جب کوئی دعا مانگتے ہیں تو وہ لازمی قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے نماز کی پابندی کا اور نماز کی صحیح ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، اور یہ جو وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اس کو آپ نے فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ صبح فجر کی نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ نے صرف 90 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ 3 بار درود شریف پڑھیں گے، پہلے آپ سنتیں ادا کر لیں، ٹھیک ہے؟ فجر نماز آپ نے شروع کی ہے، فجر کی سنتیں ادا کر لیں، اس کے بعد آپ 3 بار درود شریف پڑھ لیں۔ 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 90 ٹائم یعنی 90 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 بار دوبارہ درود شریف پڑھنی ہے، اور یہ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے عمل کر سکتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ نے اسے پڑھنا شروع کیا، آپ اس کی دعا مانگ لیں، بلکہ آپ اس کو اپنی بہت ساری حاجات کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اس عمل کو، یعنی آپ اس کے لیے بہت ساری دعائیں مانگ سکتے ہیں، آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ اس عمل کے ساتھ مانگ سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایک کسی خاص مقصد کے لیے نہیں ہے کہ آپ صرف ایک خاص مقصد کو لے کر چل رہے ہیں، بلکہ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان کا تذکرہ آپ دعا میں کر سکتے ہیں، جو آپ کی حاجات ہیں ان کا تذکرہ آپ دعا میں کر سکتے ہیں، جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کرنا چاہیں آپ اسے کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب آپ اس کو پورا کر لیں تو پھر اپنے فرض جو ہیں ان کو ادا کر لیں، اور فرض نماز پڑھ کے اپنی، یعنی کہ آپ جب آپ کی فجر کی نماز پوری ہو جائے گی، اس کے بعد اسی دن یعنی کہ مغرب کے ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور یہ عمل اس طرح سے کرنا ہے کہ مغرب کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، وضو کر لیں، 3 بار درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد 90 بار آپ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اپنے مقصد کی دعائیں کریں، درود شریف پھر پڑھیں 3 بار، اور پھر اس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز ادا کر لینی ہے، اور مغرب کی نماز ادا کر اس طرح سے پھر آپ کا یہ جو ہے ایک دن میں 2 ٹائم کا یہ عمل ہوگا، اور یہ ایسا کامیاب اور ایسا گارنٹیڈ عمل ہے کہ اگر آپ اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں گے تو آپ کو اور کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس کے بارے میں اتنا زیادہ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ یہ بہت مجرب عمل ہے، اور جو بھی اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا وہ تمام پریشانیوں سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو آپ اسے ضرور کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا، اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، اپنی کسی بھی پریشانی سے نجات کے لیے، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے وہ یہ عمل کرنا شروع کر دے، اللہ کا نام لے کر شروع کر دے۔ ویسے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس میں اعظم ہے، اور اس میں اعظم سے دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ بہت مجرب عمل ہے، اور میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل جو ہے شروع کرنے لگی ہوں، اور میرا دل کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ کیونکہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، اور مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور سورہ مزمل کے وظائف بہت زیادہ پسند ہے۔ مجھے جب بھی کوئی پریشانی یا کوئی دعا میری قبول نہیں ہو رہی ہوتی، یا میرا کوئی میری کوئی حاجت مجھے پیش آتی ہے، تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کرتی ہوں یا پھر سورہ مزمل کا عمل کرتی ہوں، تو مجھے ان سے بہت محبت ہے، اور اس وجہ سے میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتی ہوں اپنے ایکسپیرینس پر
کہ جو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کرے گا انشاءاللہ ضرور کامیابی حاصل کرے گا، یا پھر سورہ مزمل کا۔ باقی قرآن پاک کا ہر لفظ معتبر ہے، یا اللہ کے ناموں کے ساتھ بھی وظیفے میں کرتی ضرور ہوں، کوئی نہ کوئی عمل میں کرتی رہتی ہوں، تو مگر جب مجھے کامیابی مل جاتی ہے تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ تو یہ بسم اللہ کا عمل تھا جو میں نے آج آپ کو بتایا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے لائک کا آئیکن جو ہے اسے پریس کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے، اور انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ مجھے بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور تب تک کے لیے نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔